بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دوست کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں۔ اب کون سے دوست دراصل دشمن ہوتے ہیں، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان، آیت مبارکہ ہے 29۔ پچھلی آیت مبارکہ کا ہی تسلسل ہے۔ قیامت والے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ پکڑا ہوتا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد یقینی طور پر اضلنی اس ظالم نے مجھے گمراہ کر دیا، عن الذکر نصیحت سے، بعد اس کے کہ اذ جاءنی جب وہ میرے پاس آئی، وکان الشیطان اور انسان ہے، للانسان انسان کے لیے، خذولا دھوکہ دینے والا، دغا دینے والا۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ قیامت والے دن دوستوں کی باتوں میں آ کر گمراہی کے راستے پر چلنے والا بد نصیب یہ کہے گا یقیناً میرے اس گمراہ دوست نے نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا، اور شیطان انسان کو ہمیشہ دغا دینے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی ہے، اس لیے کہ یہ آیت مبارکہ اپنے معنی اور مفہوم میں بالکل واضح ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرتے ہوئے باتوں کو دہرانے سے حتی الامکان انہوں نے گریز کیا، صرف وہی باتیں کیں جو کہ ناگزیر تھیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں دیگر مفسرین کرام میں ہم سب سے پہلے ماضی قریب کی ایک عظیم شخصیت شیخ عبد الرحمن السعدی کی بات لیں گے، جو انہوں نے تفسیر الکریم الرحمن میں کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو دھوکہ کیسے دیتا ہے۔ اس کے لیے وہ دو کام کرتا ہے، باطل کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور حق کو بدصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ انسان کو خواہشات دلاتا ہے، جب انسان نفسانی خواہشات میں اندھا ہو جائے تو پھر یہ اسے بے سہارا چھوڑ دیتا ہے، اور یہ سلسلہ دنیا میں نہیں، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ اور یہ بات رب کائنات قرآن مجید میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں ان الفاظ میں، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان علی علیکم من سلطان الا
ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل۔ جب قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا اور تمہیں دھوکہ دیا۔ آج میرے لیے تم پر کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم ظالموں نے میری دعوت کو قبول کیا جب میں نے تمہیں دعوت دی۔ مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں اور نہ تم میرے ذمہ دار ہو۔ جو تم مجھے اللہ کے مقابلے میں شریک بناتے تھے میں اس کا آج انکار کر رہا ہوں۔ تو دراصل رب کائنات اس آیت مبارکہ کے ذریعے ہمیں قبل از وقت خبردار کر رہے ہیں کہ شیطان ملعون ہے، بدبخت، تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ کیوں؟ اس کا کام دھوکہ دینا ہے۔ اس مناسبت سے پھر امام بغوی رحمہ اللہ ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے جو کہ حدیث کی اکثر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص خوشبو بیچ رہا ہے اور دوسرا لوہا کوٹ رہا ہے۔ خوشبو بیچنے والے کے پاس جب آپ جائیں گے تو آپ کو یا تو ہدیہ دے گا یا آپ اس سے خرید لو گے، اور یہ بھی نہ ہو تو اس سے اچھی خوشبو تمہیں ضرور آئے گی۔ لوہا کوٹنے والے کے پاس جاؤ گے وہ تمہارے کپڑے جلائے گا یا تمہیں حرارت ملے گی، اور یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم لوہا جلنے کی گندی بو تمہیں ضرور آتی رہے گی۔ بالکل اسی طریقے سے ایک اور حدیث سے مبارکہ امام بغوی نے نقل فرمائی صحیح سند کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی۔ تم اپنا دوست صرف ایمان والوں کو بناؤ اور تمہارا مال صرف متقی اور پرہیزگار لوگ ہی کھائیں۔ ایک تیسری حدیث بھی اسی مناسبت سے امام بغوی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ تمہارا دوست کون سا ہے، کس قسم کی مجلس میں تم شامل ہوتے ہو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن بری محفلوں میں بیٹھنے والے لوگ ندامت کا اظہار کریں گے اور پچھتاوے کا اظہار کریں گے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دوست کیوں بنایا جنہوں نے ہمیں قرآن اور ایمان سے دور کر دیا، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کر دیا۔ اور یہاں میں ایک نقطہ خاص طور پر واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ کام کرنے میں کچھ نام نہاد دیندار بھی پیش ہیں جو دین کا نام لے کر ہمیں اصل دین سے دور کرتے ہیں۔ اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، امام ابن مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اگر تم نیک لوگوں کے ساتھ مل کر پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ کرو، مشقت اٹھاؤ، تو یہ بہتر ہے کہ تم بدبخت لوگوں کے ساتھ بہترین قسم کے کھانے کھاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس مناسبت سے مجھے اور آپ کو اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہماری دوستیاں کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اور چونکہ
وما متاع الحیات الدنیا الا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے، اور پھر یہ متاع الغرور بھی ہے، دھوکے کا سامان بھی ہے۔ تو دھوکہ کبھی بھی آپ کو سیٹی بجا کے شور مچا کے خبردار کر کے نہیں ملتا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے اغاثۃ اللہفان، اس میں انہوں نے شیطان کی بہت ساری چالیں ذکر کی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان بری مجلس کا شکار ہو جائے۔ بچے سب کے مشترکہ ہوتے ہیں۔ میری ہر صاحب اولاد سے خصوصی طور پر یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی اور اپنی مجلس اور محفل کو توجہ کے ساتھ دیکھیں کہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اہل ایمان، اہل علم، اہل تقوی لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، یقیناً جنت کی راہ آسان ہو جائے گی، اور اگر برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جن کے پاس سوائے دنیا داری کی فضول اور بیہودہ باتوں کے اور کچھ بھی نہیں، تو پھر یہ وہی بات ہے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میرے پاس تو نصیحت آئی تھی۔ دوست وہ جو آپ کو اذان ہو جائے تو کہے کہ چلو مسجد چلیں، ایسا دوست نہ ہو جو آپ کو بھی جانے سے روک دے، کیونکہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کو دھوکہ دینے والا ہے، یہ بے وفا دوست ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ آیت مبارکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔